زیر درس آیہ کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ آیت کریمہ خصوصی خطاب سے شروع ہو رہی ہے، اہل ایمان کو مخاطب بنایا گیا ہے، اور اہل ایمان کو مخاطب بنانے کے بعد ارشاد فرمایا آمینو، ماننے والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ ایمان والوں کو ایمان لانے کو جو خطاب کیا جا رہا ہے، مفسرین نے مختلف توجیحات بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ عہد الستو میں جب عالم ارواح میں ساری ارواح سے خطاب کیا گیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس وقت چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم، سب نے بیک زباں ہو کر کہا تھا کہ جب پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلا، تو سب نے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس کو یاد کروا کے کہا گیا کہ ایمان تو وہاں لایا تھا، اب ظاہری دنیا میں آن پہنچے ہو، اب میرے رسولوں پر، میری ذات پر، میری کتابوں پر ایمان لاؤ۔ ایک دوسرا یہ کہ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو وہ ایمان والے کہ جنہیں ابھی تک ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی حاصل نہیں ہوئی، جو ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان کی حقیقت تک پہنچو، اوپر اوپر کی بات نہیں چلے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان والے مخلصین کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اس پر دوام اور استقامت اختیار کرو۔ ان توجیحات کے بعد فرمایا آمینوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، فرمایا ایمان لاؤ۔ یہ وہ بنیادی ایمانیات ہیں کہ جن کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ بنیادی چیز ہے توحید جسے کہا جاتا ہے خلاصے کے طور پر۔ فرمایا ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، یہ علیحدہ بیان فرمایا والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور وہ کتاب جو نازل کی گئی بالتدریج اس نے اپنے رسول پر نازل کی، نزلہ نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتابیں جو ان سے پہلے نازل ہوئیں۔ سوال یہ ہے، ایک صیغہ نزلہ سے اور ایک صیغہ انزلہ سے بیان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے یہ تنزیلاً نازل ہوا۔ تنزیلاً کا مطلب ہے تدریجاً، بالترتیب، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف کر کے نازل ہوا۔ لمحہ بلمحہ جو احکامات کی ضرورت ہوتی اس تدریج سے نازل ہوا، اس لیے قرآن کریم کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ یہ بالتدریج نازل ہوا۔ باقی جو کتب ہیں سماویہ، آسمانی کتابیں، وہ کتابیں یک بارگی نازل ہوئیں۔ تورات، زبور، انجیل، صحائف، وہ یک بارگی ان کو دیے گئے اور ان کو حوالے کی گئے کہ یہ کتاب آپ کی آ گئی۔ جبکہ ہماری کتاب جو قرآن کریم ہے، اس کو فرمایا گیا نزل علی رسولہ، جو اس نے نازل کیا اپنے رسول پر۔ فرمایا ومن یکفر باللہ، پھر یہ تو ایجابی صورت ہے، سلبی صورت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو شخص بھی انکار کرے گا اللہ کا، اس کے ملائکہ کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسول کا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، گویا کہ وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ خلاصے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، ایمان کہتے ہیں التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم تفصیلا۔ فرمایا ایمان کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس سب کی تصدیق کرنا، جو چیز اجمالی آئی اجمالاً ماننا مجمل طور پر، اور جو تفصیلاً آئی تفصیلاً ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور ان میں سے ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ معنی یہ کہ دیکھیے ملائکہ کا تذکرہ ہوا،
اللہ اور اس کے رسول کے بعد ملائکہ کا تذکرہ، کتابوں کا تذکرہ۔ اب کتابوں کے بارے میں ہمیں تفصیلات معلوم نہیں کہ تورات کیسی تھی، انجیل کا معلوم نہیں تفصیل کیسی تھی، بس اتنا معلوم ہے تورات ایک کتاب ہے، اس پر ایمان لانا۔ کوئی آدمی کہے کہ میں تورات کو نہیں مانتا، یہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کوئی آدمی انجیل کا انکار کرتا ہے، کوئی آدمی کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کی جو کامل تعداد ہے کسی کو صحیح معلوم نہیں، 1,24,000 بتلائی جاتی ہے، ان میں سے 313 یا 315 رسول ہیں، باقی سارے نبی ہیں، لیکن ان کے نام، ان کا شجرہ نسب اور ان کا حسب نسب اور ان کی تعلیمات، ان کی امتیں، ان کے علاقے ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن ان میں سے اتنا اجمالی ایمان لانا کہ وہ بھی اللہ کے ایک نبی تھے، یہ اتنا ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر کہلاتا ہے۔ فرمایا جو شخص بھی اس سے اعراض کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایمانیات پر کامل درجے کا ایمان نصیب فرما دے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله